بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں انور غازی۔ آج بہت ساری خبریں ہیں، ان تمام خبروں میں جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان پاکستان کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے، فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے، گولہ باری ہو رہی ہے، اور اسی طرح گولہ باری سے ایک فرد شہید ہو گیا ہے، 15 افراد زخمی ہو گئے ہیں، اور دونوں طرف سے نقل مکانی شروع ہو گئی ہے۔ یہ ایک جو خبر ہے انتہائی خوفناک خبر ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ افغانستان اور پاکستان دونوں بھائی بھائی ہیں، دونوں مسلمان ہیں، ان دونوں کے تعلقات ہمیشہ مثالی رہے ہیں، رہنے چاہیے، اسی میں دونوں کی فائدہ ہے، دونوں کی خیر ہے، دونوں کی عافیت ہے۔ اس پر مزید گفتگو کرنے سے پہلے اگر ہم افغانستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے افغانستان اسلام سے پہلے قدیم اسلامی تہذیبوں کا مرکز رہا ہے۔ تاریخ کے اوراق کھنگالنے سے پتہ چلتا ہے افغانستان کی تاریخ بہت زیادہ قدیم ہے۔ افغانستان کی سرزمین پر 50,000 قبل مسیح انسانی وجود اور کھیتی باڑی کے آثار ملے ہیں۔ چلتے چلتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 22 ہجری میں یہاں پر اسلام کا نور پھیلنا شروع ہوا۔ روایات کے مطابق حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں مجاہدین اسلام ایران کے بادشاہ کسریٰ یزدگرد کے تعاقب میں ہرات پہنچے، اس کے بعد بلخ میں اسے آخری شکست دی اور یہ علاقہ خلافت اسلامیہ میں شامل ہو گیا، لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اس کے بعد آگے چلیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 30 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں کابل اور نیشاپور کے علاقے فتح ہوئے۔ کابل شاہی کے نام سے کابل میں جو ایک چھوٹی سی ریاست قائم کی اور حضرت عثمان کے دور میں خلافت اسلامیہ کا حصہ بن گیا۔ یہاں تک کہ کابل کے اندر کئی صحابہ کرام کی قبریں بھی ملتی ہے۔ ہمارا 2 مرتبہ افغانستان جانا ہوا ہے، ان قبروں پر بھی ہم نے زیارت کی، ان قبروں پر جا کر فاتحہ خوانی بھی کی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جدید افغانستان کے جو بانی ہیں، جدید افغانستان جو 1716 عیسوی میں عبداللہ خان نے ہرات کو ایرانیوں سے آزاد کرا کر وہاں پر اپنی حکومت قائم کی، چلتا رہا یہاں تک کہ احمد شاہ ابدالی کی حکومت قائم ہوئی، اور پھر احمد شاہ ابدالی کا مزار کابل کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور روس کی ایک بڑی جنگ ہوئی، اور یہ جنگ کا آغاز ہوا تھا 1950 میں اور اس کا اختتام ہوا 1987 میں۔ چنانچہ سوویت یونین ہار گیا، امریکہ جیت گیا، اور اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر امریکہ جاتے وقت کوئی پرامن اور اچھی دیرپا حکومت قائم کر کے جاتا، لیکن امریکہ جیسے یہاں سے چلے گیا، روس بھی نکل گیا، اور پیچھے جو مختلف دھڑے تھے ان کی آپس میں جنگیں ہوتی رہی، خانہ جنگیں اس قدر ہوئی کہ افغانستان کا چپا چپا لوگوں کے خون سے رنگین ہے۔ چنانچہ 10 سالہ خانہ جنگی ہوئی۔ اس کے بعد 1995 میں طالبان کا ظہور ہوا قندھار سے، اور طالبان قندھار سے نکلتے علاقے فتح کر دے گئے، یہاں تک کہ کابل بھی فتح ہو گیا، بدخشاں بھی فتح ہو گیا، پنشیر بھی فتح ہو گیا، اور طالبان کی پورے افغانستان پر حکومت ہو گئی۔ پاکستان نے، سعودی عربیہ نے اور کئی ممالک نے افغانستان کو تسلیم کر لیا۔ اقوام متحدہ نے تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن کر لیتی وہ بھی، چونکہ امن ہونے جا رہا تھا، لیکن سوئے بدقسمتی سے 9/11 ہو گیا۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے اپنے 42 طاقتور اتحادیوں کے ساتھ افغانستان پر چڑھ دوڑا اور افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔
جنگ جاری رہی، ادھر نہتے طالبان تھے اور چند اسلامی تنظیمیں اور مسلمان ممالک کی خفیہ طور پر ان کے ساتھ تعاون تھا، ادھر امریکہ اور اس کے 42 اتحادی جدید ترین اسلحے کے ساتھ 2001 میں یہ جنگ شروع ہوئی، 20 سال تک یہ جنگ رہی۔ یہ جنگ یہاں نہیں رہی بلکہ دہشت گردی کے نام پر، نام نہاد دہشت گردی کے نام پر پوری مسلم دنیا، عالم اسلام کو ہر جگہ شب خون مارا گیا۔ بالآخر امریکہ کو ناکامی ہوئی اور 2021 کے آخر میں طالبان برسر اقتدار آ گئے، امریکہ اور اس کے اتحادی فوجیں نکل گئی۔ طالبان حکومت کو 1 سال ہو گیا ہے، طالبان نے افغانستان پر اپنی حکومت قائم کر لی، پورے افغانستان پر ان کی حکومت ہے، الحمدللہ حکومت صحیح چل رہی ہے، دن بدن بہتر جا رہے ہیں، معیشت مضبوط ہو رہی ہے، حالات کنٹرول میں آ رہے ہیں، اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں، اندرونی طور پر کچھ لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہیں، وہ تو ہر دنیا میں ہر جگہ پر ہوتے ہیں، اس کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اچھے طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں۔ عالمی اداروں کا، عالمی مالیاتی اداروں کا 1 روپیہ انہوں نے نہیں دینا، اپنی مدد آپ کے تحت امن قائم کر دیا ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے، تعلیم بہتر ہو رہی ہے، یونیورسٹیاں بن رہی ہیں، روڈ بن رہے ہیں، حالات بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان یکجاں 2 قالب کی طرح ہیں، ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، اتنی بڑی طویل سرحد ساتھ ہے، افغانستان پاکستان ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ دیتے رہے، ایک دوسرے کے بیس کیمپ کے طور پر استعمال ہوتے رہے ہیں۔ وہاں طالبان کی قیادت کے اور ان کے بچے بہت سارے پاکستان کی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں، پاکستان کا کابل کے ساتھ بہت، اسلام آباد کابل کا بہت اچھا تعلق رشتہ رہا ہے، ہو بھی نہیں، جدا ہو بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ایک اللہ، ایک نبی، ایک رسول، ایک قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم سے مسلمان ہیں۔ مسلمان حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو دوسرا حصہ بھی بے چین ہو جاتا ہے، اگر افغانوں میں سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو پاکستان کو تکلیف ہوتی ہے، پاکستان کے مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور رشتے بہت سارے علاقے جو پختون بھائی ہیں ان کے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، آنا ہے، سب سے بہترین رشتہ تو دین اسلام کا رشتہ ہے۔ اندرین حالات ان سب پس منظر میں ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان ہر سطح پر افغانوں کی مدد کرے اور افغانستان طالبان حکومت ہر سطح پر پاکستان کی مدد کرے۔ اگر کسی چھوٹے موٹے موضوع پر لڑائی ہو جاتی ہے تو مل بیٹھ کے حل کر لیں، جیسے 2 سگے بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو بڑے لوگ مل جاتے ہیں اور مسئلہ حل کر لیتے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے یہ سرحد پر کشیدگی چلی آ رہی ہے، یہ کشیدگی نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی جیسے کہ تازہ خبر میں 2-3 دن پہلے افغانستان اور پاکستان کی سرحد پر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف سے گولہ بارود داغا گیا اور لوگ شہید بھی ہو گئے، زخمی ہو گئے، وہاں کے رہنے والے نقل مکانی پر مجبور ہو گئے، سردی کے دن چل رہے ہیں، سخت سردیاں چل رہی ہیں، گھر بار چھوڑنا کتنا مشکل، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو کشیدگی آ گئی ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور یہ جو مسئلہ جو بھی ہے اس کو حل کر لیا جائے۔ مجھے ایک قول یاد آ رہا ہے، اس پر میں، عربی کہاوت ہے کہ الحرب سجال بیننا و بینہم ندال علیہم و یدال علینا۔ کیا مطلب کہ جنگ تو ایک ڈول ہے، کبھی ہمارے بھرنے کی باری آ جاتی ہے اور کبھی ہمارے مخالفین کی باری آ جاتی ہے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، اصل امن ہے، جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں پر جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، وہ علاقے ویران ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، یا اللہ اس شہر کو، اس خطے کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ جب امن ہوتا ہے، خوشحالی کے پھول کھلتے ہیں، وہاں پر معاشرے بہتر ہوتے ہیں، وہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو سرحد پر کشیدگی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ہر شخص کو چاہیے، ہر طبقے کو چاہیے، ہر ادارے کو چاہیے کہ دامے درمے قدمے سخنے جس طرح ممکن ہو سکے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں، اس لڑائی جھگڑے فساد کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اسی میں ہم سب کی بھلائی، عافیت اور خیریت ہے۔ www.dasquran.com